السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میری یوٹیوب چینل کا نام مسٹر زبار ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو مزید لے چلتا ہوں بن نمبر 3 کی تشریح کی طرف۔ بن نمبر 3 کون سا ہے؟ بن نمبر 3 یہی ہے: تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد و کہن، وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائے خیمہ زن، چوٹیاں تیری ثریا سے ہے سرگرم سخن، تو زمیں پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، چشمہ دامن تیرا آئین سیال ہے، دامن موج یا دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے۔ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد و کہن۔ عمر رفتہ کا مطلب ہے گزری ہوئی عمر، گزری ہوئی زندگی۔ آن کا مطلب لمحہ، عہد ٹائم کو کہتے، وقت کو کہتے، کہن پرانا۔ عہد کہن کے معنی ہے یعنی پرانا یا قدیم زمانہ۔ وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن۔ وادی یعنی پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے، جو کھلی ہوتی ہے، اس کو وادی کہتے ہیں۔ تیری کالی گھٹائیں، گھٹا بادل کو کہتے ہیں، خیمہ زن یہ نڈیرا ڈالے ہوئے یا پڑاؤ ڈالے ہوئے یا خیمہ لگائے ہوئے، مطلب یعنی چھائے ہوئے، مطلب اس کا یہ ہے چھائے ہوئے۔ تو سب سے پہلے جو پہلے شعر کی تشریح ہے وہ بتاتا چلوں، کرتا چلوں، تاکہ کچھ نہ کچھ آپ اسٹوڈنٹس کو یا آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ اس شعر کی جو تشریح بنتی ہے وہ یوں بنتی ہے کہ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمالہ جو نظم ہے، اس میں ہمال پہاڑ کی طرف یعنی وہ مخاطب ہے اور مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمالہ تیری گزری ہوئی عمر کا دور اس قدر طویل ہے، تیری گزری ہوئی عمر کا دور اس طرح یا اس قدر طویل ہے کہ عہد ماضی کی شان و شوکت کا مظہر بن گیا ہے۔ مطلب یعنی جو دور آپ کا گزرا ہوا ہے وہ ایسا ہے کہ اتنا طویل ہے کہ عہد ماضی کی شان و شوکت کا مظہر بن گیا ہے، مطلب یعنی ایک نشانی بن گیا ہے، پاس ٹائم کا وہ ایک نشانی، ایک علامت بن گیا ہے، شان و شوکت کا یعنی ایک اعلیٰ مرتبے کا۔ تیری بلند و بالا چوٹیوں کا سایہ، تیری بلند و بالا چوٹیوں کا سایہ گرد پیش کی وادیوں پر اس طرح پڑ رہا ہے جیسے وہاں خیمے لگائے گئے ہو۔ یعنی علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ شعر میں ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ گزرا ہوا جو دور ہے، جو زمانہ ہے، وہ تیری گزری ہوئی عمر کا ایک لمحہ لگتا ہے، ایک مطلب یعنی تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کہن، یعنی تیری جو گزری ہوئی عمر ہے وہ ایک آن، ایک لمحہ دکھائی دیتا ہے۔ وادیوں میں تیری کالی گھٹائیں خیمہ زن، یعنی مراد ہے تو اتنا قدیم ہے کہ اب تک کا گزرا ہوا زمانہ تیری عمر کا ایک لمحہ معلوم ہوتا ہے۔ تیری چوٹیاں تو سفید برف سے ڈھکی رہتی ہیں، لیکن تیری وادیوں میں سیاہ یعنی کالے گہرے بادل خیمہ گاڑے یعنی چھائے رہتے ہیں، اور اس طرح سیاہ اور سفید کا جو تضاد ہے، جو تصادم ہے، جو تضاد ہے کا ایک عجیب اور دلکش منظر پیدا ہو جاتا ہے۔
جو نگاہ کو، جو نظر کو اور انسانی نگاہ کو اور انسانی نظر کو یعنی مسحور کر دیتا ہے، سحر میں ڈال دیتا ہے، اور ایک جادو یعنی بھری جو حالت ہے اس سے ہم کنار کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسانی نگاہ وہ پھر یعنی وہ ہیرا ہو جاتی ہے، انسانی جو نگاہیں ہیں، انسانی جو نظر ہے، وہ ظاہری بات ہے کہ وہ ایک جادو، وہ جگ ایک جادو بری اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو پہاڑ پیدا کیے ہوئے، کچھ پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بلند ہوتے ہیں، بلند و بالا ہوتے ہیں، اس کی جو اونچائی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ جس طرح یہ جو برج خلیفہ ہے، یعنی اتنا زیادہ بڑا برج یعنی تعمیر کیا گیا ہے، اور جب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سروں سے جو ٹوپیاں ہوتی ہیں وہ نیچے گر جاتی ہیں، اگر کسی نے ٹوپی پہنی بھی ہو، کیپ پہنا ہوا ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو انسانی ایک تعمیر ہے، لیکن یہ جو پہاڑ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود نصب کیے ہوئے ہیں، اور کیلوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے نصب کیے ہوئے ہیں، نصب کر رکھے ہیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کوہن، یعنی تیری جو عمر گزری ہے، تیرا جو وقت گزرا ہے وہ ایک لمحہ دکھائی دیتا ہے۔ مطلب یعنی جس طرح ایک انسان، اگر جو بھی بندہ ہے، آپ جس بھی بندے سے، اگر کسی بندے کی عمر تقریباً 100 سال ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بابا یا بزرگ، آپ کی جو عمر گزری ہے، جو عرصہ گزرا ہے، جو زندگی گزری ہے، وہ کتنے سال پہ محیط ہے، تو وہ کہیں گے کہ بیٹا وہ زندگی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اس زندگی کا تو مجھے احساس ہی نہیں ہوا، وہ تو ایسا ہے کہ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ۔ تو اسی طرح یعنی یہ جو پہاڑ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پرانے دور سے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت سے یہ پہاڑ اللہ تعالیٰ نے نصب کر رکھے ہیں۔ اور کیوں نصب کر رکھے ہیں پہاڑ؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نصب کر رکھے ہیں کہ ان پہاڑوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو یعنی زمین کو ایسی بنائی ہے کہ وہ ہلے نہ، تاکہ زمین میں پہ زلزلہ نہ آئے۔ لہٰذا جب بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہوئی تھی، زمین بچائی ہوئی تھی، اس وقت اس پہ زلزلہ آتا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو نصب کر دیا، جس طرح یعنی کیل نصب کیے جاتے ہیں، کیل ٹونکے جاتے ہیں، تاکہ وہ جو دستہ ہوتا ہے یا جو دروازہ ہوتا ہے وہ مکمل یعنی وہ پکا بن جائے، وہ صحیح بن جائے، وہ ٹوٹنے نہ پائے یا وہ الگ نہ ہونے پائے۔ تو اسی وجہ سے یعنی شاعر بھی یہاں پہ یہی کہتے ہیں کہ تیری عمر رفتہ کی ایک آن ہے عہد کوہن، یعنی عہد کوہن پرانا وقت، قدیم ٹائم جو گزرا ہوا ہے، وہ ایک آن دکھائی دیتا ہے، ایک سیکنڈ دکھائی دیتا ہے، ایک لمحہ دکھائی دیتا ہے۔ وادیوں میں ہے تیری کالی گھٹائیں خیمز، وادیوں میں تیری کالی گھٹائیں مطلب تیرے بادل یعنی کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، خیمز انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے۔ تو یہ اس شعر کی تشریح ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سمجھ چکے ہوں گے۔ دوسرے شعر کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن، چوٹی مطلب یعنی جو پہاڑ کا سرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، سریا کا مطلب یعنی ستاروں کا جھرمٹ یا ستاروں کے گچھا، یعنی دا گروپ آف سٹارز۔ سرگرم سخن، سرگرم مشغول کو کہتے ہیں، ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ سرگرم سخن کا مطلب یعنی باتوں میں مصروف، باتوں میں مشغول، باتوں میں مستغرق، باتوں میں منہمک۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی محو گفتگو، یعنی محو گفتگو کو سرگرم سخن بھی کہتے ہیں، مطلب یعنی وہ محو گفتگو ہے۔ تو زمین پر یعنی تو زمین پہ ہے، پہاڑ کی طرف اشارہ ہے کہ تو زمین پر ہے، اور پہنائے فلک، پہنائے کا مطلب یعنی وسعت، یعنی وہ جگہ جو وسیع ہو، جو پھیلی ہوئی ہو، جو ایکسپینڈ ہو۔ فلک آسمان یا آسمان کا کنارہ، تیرا وطن یعنی تیرا وطن، تیرا ٹھکانہ، تیرا گھر۔ تو یہاں پہ جو پہلے مصرے کی تشریح بنتی ہے وہ یوں بنتی ہے کہ چوٹیاں تیری سریا سے ہیں سرگرم سخن، یعنی اے پہاڑ، یعنی اے ہمالا،
کہ تو اس قدر بلند ہے، تو اس طرح بلند ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تیری چوٹیاں دور آسمان پر چمکنے والے ثریا ستارے سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی وہ اس سے گفتگو کر رہی ہیں، وہ اس سے گفت و شنید میں مشغول ہے۔ تو ہے تو زمین پر، لیکن تیری بلندی کی وجہ سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ تیری بلندی کی وجہ سے، یعنی تو زمین پر ہے لیکن تیری بلندی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی تیری بلندی کی وجہ سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وطن یا تو زمین پر ہے لیکن تیرا وطن ایسا، مطلب یعنی تو یعنی تو زمین پر ہے لیکن تیرا جو وطن ہے وہ کیا دکھائی دیتا ہے؟ یعنی شاعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تو زمین پر ہے، تو زمین پر ہے لیکن تیری بلندی کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وطن یعنی جو جگہ ہے، یعنی تیری جو جگہ ہے وہ ایسی دکھائی دیتی ہے کہ آپ کی جو جگہ ہے، رہنے والی جگہ، سکونت کی جگہ، وہ آسمان ہے۔ یہاں پہ بھی ہمالیہ کی بلندی کو بلند یعنی مبالغہ امیز انداز میں ظاہر کیا گیا ہے، یعنی چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، یعنی تیری جو چوٹیاں ہے، تیری جو بلندی ہے، اور یہ جو تیری چوٹیاں ہیں، وہ بلندی جو جگہ ہے وہ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تیرا جو وطن ہے، تیری جو جگہ ہے، یعنی چوٹیاں دور آسمان پر چمکنے والے ثریا ستارے سے باتیں کر رہی ہیں، یعنی چوٹیاں تیری ثریا سے ہیں سرگرم سخن، یعنی تیری جو چوٹیاں ہے وہ ثریا یعنی ستاروں کے جو گچھے ہیں، جہاں پہ ستارے یعنی آسمان میں ہیں، تو وہ یعنی چوٹیاں تیری وہ ثریا یعنی ستاروں کے ساتھ یعنی وہ گفت و شنید میں مشغول ہے، وہ ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، باتوں میں مشغول ہے۔ تو زمین پر اور پہنائے فلک تیرا وطن، اور تو زمین پر ہے اور پہنائے فلک یعنی آسمان کی وسعت، فلک یعنی تیرا وطن، یعنی وہ جو آسمان کی وسعت ہے وہ تیرا وطن ہے، وہ تیرا مکان ہے، وہ تیرا گھر ہے، وہ تیرے رہنے کی جگہ ہے۔ اور اب اس شعر نمبر 3 کی طرف آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں۔ چشمہ دامن تیرا آئین سیال ہے۔ چشمہ دامن کا مطلب یعنی وادی میں یعنی بہنے والا چشمہ، تیرا آئین سیال ہے۔ آئینہ سیال کا مطلب یعنی چلتا یا بہتا ہوا آئینہ، تو چلتا یا بہتا ہوا آئینے کی طرف اشارہ ہے۔ دامن موج ہوا جس کے لیے رومال ہے، دامن پلو کو کہتے ہیں، موج ہوا یعنی ہوا کی لہر، تو یہاں پہ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ یعنی شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ یعنی جو پہاڑ ہے اس کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے مالا تیرے دامن یعنی تیری زمین سے ملی ہوئی جگہ پر جو پانی چشمہ کی طرح یا چشمہ کی صورت میں بہہ رہا ہے، وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ بہتا ہوا آئینہ یا شیشے کا دھارا ہو۔ اے مالا تیرے دامن میں جو ہوا چلتی ہے، تیرے پلوں میں جو ہوا چلتی ہے، معلوم ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے دامن سے بہتے ہوئے آئینے کے لیے رومال کا کام کرتی ہے۔ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ بہتے ہوئے پانی کی صاف اور شفاف سطح پر پڑنے والی ہر چیز کو ہوا اڑا لے جاتی ہے اور سرک کے لے جاتی ہے، اور اس طرح پانی بدستور آئینے کی طرح چمکتا رہتا ہے اور بہتا رہتا ہے۔ وہ اتنا صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ شفاف اسے کہتے ہیں یعنی جس طرح ایک آئینہ ہے، تو کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں جو
کھڑکیوں وغیرہ میں لوگ لگاتے ہیں، کچھ آئینے ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے آر پار نظر جا سکتی ہے، لوگ اس کے اوپر مطلب کوئی پلاسٹک کا کور چڑھا دیتے ہیں، بلیک پلاسٹک کا، تو پھر وہ آئینہ مطلب اس میں انسان پھر اپنی شکل بھی دیکھ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ شعر کہتے ہیں کہ تو اتنا صاف اور شفاف ہے کہ اس میں ہر چیز کی کا جو عکس ہے، ہر چیز کی جو تصویر ہے وہ صاف نظر آتی ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں ہمیں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تیرا جو آئینہ ہے، اے مالا تیرے دامن یعنی تیری زمین سے ملی ہوئی جگہ پر جو پانی چشمے کی طرح بہہ رہا ہے، پانی کی طرح بہہ رہا ہے، وہ ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے وہ بہتا ہوا آئینہ یا شیشے کا دھارا ہو۔ اے مالا تیرے دامن میں جو ہوا چلتی ہے، معلوم ہوتا ہے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے دامن سے بہتے ہوئے آئینے کے لیے رومال کا کام کرتی ہے، اور اس طرح یعنی بہتے ہوئے پانی کی صاف اور شفاف سطح پر یعنی سرفرز پر پڑنے والی ہر چیز کو ہوا اڑا لے جاتی ہے، اور اس طرح پانی یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی اسی طرح وہ آئینے کی طرح چمکتا رہتا ہے بدستور، یعنی ساتھ ساتھ اور بہتا رہتا ہے، اور وہ اتنا صاف اور شفاف رہتا ہے، اتنا شفاف دکھائی دیتا ہے کہ اس میں ہر چیز کی جو تصویر ہے وہ صاف نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ اس شعر کی جو تشریح ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ اب اس بند کی جو تشریح بنتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں۔ تو اس بند کی جو تشریح بنتی ہے وہ یوں بنتی ہے کہ شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے آپ لوگوں نے 3 تشریحات سن لی، اور اب اس کی جو تشریح بنتی ہے اس بند کی مکمل طور پر، تو وہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ شاعر اس بند میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہے کہ ہمالا پہاڑ کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ ہمالا تو اتنی مدت سے موجود ہے کہ تیری گزری ہوئی عمر کے مقابلے میں پرانا زمانہ ایک لمحہ معلوم ہوتا ہے۔ تیرے ہرے بھرے میدانوں میں کالی گھٹاؤں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، خیمے ڈال رکھے ہیں، پڑاؤ ڈال رکھا ہے، یعنی بلند چوٹیاں ثریا سے باتوں میں مصروف ہے۔ ثریا مطلب یعنی یہ ستاروں کا جو گروپ ہے، جو گچے ہیں۔ تو خود زمین پر ہے اور آسمان کی وسعت تیرا وطن ہے، آسمان کا پھیلاؤ وہ تیرا وطن ہے۔ تیرے دامن سے جو چشمہ نکلا ہے، تیرے پلوں سے جو چشمہ نکلا ہے، جو فاؤنٹین نکلا ہے، وہ بہتا ہوا آئینہ معلوم ہوتا ہے۔ ہوا کی لہروں کا دامن اس کے لیے رومال کا کام دیتا ہے۔ یعنی شاعر اس بند میں یعنی جو پہلے 5 مصرے ہیں، مصرے یعنی پہلے مصرے کے علاوہ 5 مصروں میں شاعر نے جو منظر کشی کا کمال دکھایا ہے، جو منظر کشی کی ہوئی ہے، اور پہاڑ کی سچی تصویر کھینچ کر سامنے رکھ دی ہے، دامن کوہ کے چشمے کو صفائی اور پاکیزگی کے لحاظ سے بہتا ہوا آئینہ قرار دینا ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہے، لیکن یہاں پہ تشبیہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو لہٰذا چہرہ صاف رکھنے کے لیے رومال کی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان اپنا چہرہ دھوتا ہے یا گرمی کی وجہ سے ان کے اوپر پسینہ جاتا ہے، یعنی سویٹنگ کے جو چینٹے ہوتے ہیں، اسی طرح یعنی وہ سویٹنگ جو آ جاتی ہے، تو اس سویٹنگ کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے لوگ رومال کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ شاعر کہتے ہیں کہ پہاڑ میں عموماً یعنی عام طور پر ہوائیں چلتی رہتی ہیں، اور وہی ہوائیں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ پہاڑوں میں، وہی ہوائیں چشموں کے لیے رومال یعنی ہینڈ کرچیف کا کام دیتی ہیں۔ یعنی یہ اس جو بند ہے، 3 شعر ہے، اس کی اکٹھی تشریح
میں نے آپ کو سنا دی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس کو یا آپ کو ان تشریح سے فائدہ ضرور ہوگا۔ تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے جو دو بند تھے ان کی تشریح بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یا آئی ہوئی ہوگی، لیکن اگر نہیں آئی ہے تو آپ میرے جو واٹس ایپ نمبر ہے اس کے ذریعے بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر ہوم پیج پہ دیا بھی ہے، لہٰذا آپ اس کے ذریعے بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں مزید ڈیٹیل میں بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھار زیادہ ڈیٹیل میں اگر میں چلا جاتا ہوں تو اس لیے چلا جاتا ہوں تاکہ یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ کی جو تشریح ہے، جو اشعار ہے، ان کی جو شاعری ہے، یہ بہت جلد سمجھ میں نہیں آنے والی۔ لہٰذا اس کے لیے یہ جو ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر پروفیسر صاحبان کے لیے تو اتنا مشکل نہیں ہوتا، اتنی مشکل نہیں ہوتی، اتنی مشکلات نہیں ہوتی کسی شعر کو سمجھنے میں یا گہرائی سے سمجھنے میں، لیکن جو طلباء ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے شعر کی تشریح سمجھنا یہ مشکل ہو جاتی ہے، اس میں ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان اشعار کی تشریح سے استفادہ کر رہے ہوں گے، خود استفادہ کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلوز کے ساتھ، فیملی ممبرس کے ساتھ شیئر اس لیے کرنی چاہیے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے دوستوں تک بھی، باقی لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے۔ اور یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رکھوں گا، اور اس کے لیے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، مختلف جگہوں سے جو مواد ہے وہ اکٹھی کرتا ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میرے ذہن میں یہ تشریح بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا ہر انسان کو ادھر ادھر مواد جمع کرنے پڑتے ہیں، مختلف کتابیں دیکھنی پڑتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان سے استفادہ ضرور کریں گے۔ مجھے بھی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔